بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت سعادتیں نصیب فرمائی ہیں۔ ہماری زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک آیا ہے۔ جہاں رمضان المبارک کے آنے کی خوشی ہے، وہاں اس بات کا غم اور افسوس بھی ہے کہ ہم اس طرح کما حقہ اللہ رب العالمین کی جس اجتماعیت کے ساتھ پہلے عبادت میں مشغول ہوتے تھے، اس وبا کی وجہ سے اور اس بیماری کی وجہ سے جس کی لپیٹ پہ پوری دنیا آ چکی ہے، مساجد کے بند ہونے کی وجہ سے ہم اس طرح اکٹھے مل کر جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں جہاں بھی مسلمان اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ گھروں کو آباد کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، گھریلو اصلاح میں اور باقی جو خیر کے کام ہیں ان میں اپنا وقت صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم آج بھی رمضان المبارک کے ساتھ جس چیز کا سب سے گہرا تعلق ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے ہی یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کو سیکھنے کے حوالے سے کہ کس طرح ڈائریکٹ ہم بغیر کسی ترجمے اور بغیر کسی گرامر کی مدد سے ہم خود بخود قرآن مجید کو پڑھتے جائیں اور اس کو ہم سمجھتے جائیں۔ تو یہ انتہائی اچھا اور بابرکت پروگرام جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کما حقہ قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جو یونٹ تھا، یونٹ نمبر 1، اس میں آپ نے اور کتابن، الکتاب کتاب، کتابن میں دو مفہوم پائے جاتے تھے۔ ایک مفہوم یہ تھا کوئی کتاب یا ایک کتاب، اور پھر دوسرے سبق میں اس کے بعد والا جو تھا اس میں کتابن کا جو مفہوم تھا وہ یہ تھا کہ کتاب ہے، یعنی ایک چیز کا حکم لگ جاتا تھا کہ یہ چیز ہے، کتاب ہے، قرآن ہے، رسول ہے۔ تو اسی جو حکم لگنے والی بات تھی آج اس کو ہی دہراتے ہوئے اس کے ساتھ ایک چیز کا اضافہ کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے جو مثال ہے رسول، رسول ہے، یہ نہیں ہے کہ رسول کوئی رسول یا ایک رسول، یہاں رسول رسول ہے، اور اس کے شروع میں ایک لفظ کا ہم نے اضافہ کیا کانا۔ یہ ماضی جو گزرا ہوا زمانہ ہے اس کی ایک صفت کو واضح کیا جا رہا ہے، اس کو جاری کیا جا رہا ہے کہ کانا رسولاً، وہ رسول تھا، رسول ہے، کانا رسولاً، وہ رسول تھا، یعنی زمانہ ماضی میں
جس صفت کا اجرا کیا جائے، جس کو واضح کیا جائے، وہ کانا کے ساتھ ہے. تو کانا جس اسم کے شروع میں آ جائے اور اس میں اس صفت کا ذکر زمانہ ماضی میں ہو رہا ہو، تو پھر اس کانا کے بعد آنے والا جو اسم ہے اس کے آخر میں 2 زبر آ جاتی ہیں. یعنی رسول کی جو صفت زمانہ ماضی میں پائی جا رہی ہے، اس صفت کا اجرا جب کانا کے بعد ہوگا تو اسم جو بعد میں آ رہا ہے اس اسم کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ تنوین آ جائے گی، منصوب 2 زبریں آ جائیں گی، مطلقاً پیش آتی ہیں. رسولاً جب آگے پیچھے کچھ نہ ہو تو رسولاً، لیکن جب اسی کے شروع میں کانا آ جائے اور اس کا مفہوم تھا میں آ جائے تو اس وقت اس کی حالت اور کیفیت یہ بدل جاتی ہے کہ 2 پیش کی بجائے آخر میں 2 زبر. اور جب جس اسم کے آخر میں 2 زبر آتی ہے اس کے آخر میں الف آتا ہے، لازم الف بھی ساتھ آتا ہے. یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ لفظ منصوب ہے، یہ لفظ مرفوع یا مجرور نہیں، یعنی اس کے اوپر 2 پیشے نہیں، نہ 2 زیریں ہیں، بلکہ اس کے اوپر 2 زبریں. لفظ کا مطلب رسول کا وہ وہی رہے گا، صرف ہے کی بجائے تھا کا مفہوم آ گیا. رسول رسول ہی رہے گا، رسول کے رسول ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اسی طرح مثالیں، رسول رسول ہے، کانا رسولاً وہ رسول تھا کالم نمبر 1 میں، اور کالم نمبر 2 میں ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ بات مزید دیگر جو 2 مثالیں ہیں ان میں، مریض مریض ہے، کانا مریضاً وہ بیمار تھا، یعنی اب نہیں، وہ بیمار تھا. مؤمن مومن ہے، مومن ہے، کانا مؤمناً وہ مومن تھا. یعنی ایک گزرے ہوئے وقت میں اس ایمان کی جو صفت تھی اس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کانا مؤمناً وہ مومن تھا. نیچے جو مثالیں ہیں قرآن کی تعداد، یہ سارے کے سارے قرآن مجید کے اندر اس طرح مذکور ہیں، ذکر ہیں. رسولاً کانا رسولاً وہ رسول تھا، صدیقاً کانا صدیقاً وہ سچا تھا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقاً، بے شک وہ صدیق تھا، سچا تھا. مریضاً کان مریضاً، عدواً کان عدواً وہ دشمن تھا. خیراً کان خیراً، مؤمن کان مؤمنا وہ مومن تھا. فاسقاً کان فاسقاً وہ فاسق تھا. خیراً کان خیراً وہ بہتر تھا، وہ بہتر تھا. کفوراً ناشکرا ہے، کان کفوراً وہ ناشکرا تھا. حقاً کان حقاً وہ حق تھا. زہوقاً کان زہوقاً مٹ جانے والا، وہ مٹ جانے والا تھا. ان الباطل کان زہوقاً جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقاً بے شک وہ مٹ جانے والا تھا. حی کان حیا وہ زندہ تھا. میت کان میتا وہ میت تھا، مردہ تھا. غنی کان غنیا وہ غنی تھا. فقیر کان فقیرا وہ فقیر تھا. حنیف کان حنیفا یکسو راست باز وہ یکسو
راست باز تھا. ہاں جی راست باز جو بالکل صحیح لیفٹ رائٹ نہیں یکسو. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں زیادہ تر یہ لفظ استعمال ہوا ہے ان ابراہیم کان حنیفا مسلما. تو ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے, ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ وہ یکسو تھے, مطلب بالکل پوری متوجہ اپنے رب کی طرف اور کسی کی طرف نہیں, نہ یہودیت کی طرف نہ نصرانیت کی طرف, بلکہ وہ کون تھے؟ حنیف تھے کہ اپنے رب کی طرف. راست باز, راست درستگی کو کہتے ہیں, باز یعنی چلنے والا ایک ٹریک کے اوپر صحیح سیدھا. وعد کان وعدن وہ وعدہ تھا. عبد کان عبدن وہ غلام تھا. ظلوم کان ظلوما نہیں عبد غلام. او غلام جو لفظ عربی میں اس کا معنی بچہ ہے, وہ بچہ کے معنی میں تھا. ظلوما وہ ظالم تھا. انه كان ظلوما جهولا وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا وہ ظالم تھا. یسیرا کان یسیرا وہ آسان تھا. قطورا کان قطورا وہ بخیل تھا. وکان الانسان قطورا. مسئول کان مسئولا قابل مواخذہ یعنی جس سے پوچھا جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. تو کان مسئولا وہ قابل مواخذہ تھا. مستور کان مستورا وہ لکھا ہوا تھا. سطر ہم کہتے ہیں نا یہ سطر ہے, وہ سطر لکھی ہوتی ہے. تو مستور وہ چیز جو لکھی گئی ہو, تو لکھا ہوا وہ تا کے ساتھ ہے. ستر یہ جو لٹکے ہوئے ہیں, تائید جس کی جمع آتی ہے وہ تا کے ساتھ ہے. سطر سطر تا کے ساتھ لکھنا. سطر یسر والقلم وما یسطرون, اور قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو لکھتے ہیں وہ, یعنی وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے. تو مستور و کتاب مستور, اور اس کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی. تو کان مستورا وہ جو لکھا ہوا تھا. امت کان امتن امت عظیم پیشوا. امت کے کئی معنی ہیں تو اس لیے امت بھی کر دیا اور عظیم پیشوا بھی کر دیا. کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خاص کر یہ لفظ آیا ہے ان ابراہیم کان امتن, کہ بے شک ابراہیم ایک امت ایک عظیم پیشوا تھا. وہ پیشوا تھا, وہ امت تھا. عصی کان عصیا نافرمان وہ نافرمان تھا. فاسقن گناہگار جی فاسقن گناہگار. فاسق فاسق کا معنی فاسقی, گناہگار بھی پیچھے لکھا ہوا تھا. کان عصیا نافرمان وہ نافرمان تھا. تو یہ الفاظ کانا کے بعد ایک ایک لفظ آپ نے پڑھا. بسا اوقات کانا کے بعد بغیر واو کے دو دو تین تین بھی آ جاتی. تو دو دو الفاظ جو قرآن مجید میں عموماً استعمال ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کی صفات کے لحاظ سے, وہ جب ذیل آیات میں ذکر ہیں. ان آیات کا ترجمہ آپ اتنا کر سکتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ باخبر حکمت والا تھا. یہ قرآن مجید کی آیت کا اتنا حصہ جب بھی ہم پڑھیں گے, اور عموماً
قرآن مجید کی بیشتر آیات ان الفاظ پہ مکمل ہوتی ہیں. پیچھے جو بات چل رہی ہوتی ہے آگے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے ساتھ ان آیات کو مکمل کیا جاتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. علیمن علیم حکیم آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. آج کے سبق میں ان علیم حکیم کو یعنی اللہ تعالیٰ کی دیکھیں ہم نے شروع میں کیا پڑھا ہے کہ کانا کا اضافہ کرتے ہوئے لکھا گیا. کانا کی وجہ سے مفہوم میں تھا کا اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے تھا میں جس لفظ یا صفت کی ماضی میں ہونے کی بات کی جا رہی ہے جس لفظ یا صفت کی ماضی میں ہونے کی بات کی جا رہی ہو اس کے اوپر آئے گا کانا کے بعد آنے سے. وہ کانا کے ساتھ مل کر فوراً کانا کے بعد آ جائے یا کانا کے بعد ایک اسم آئے اور اس کے بعد اس کا ذکر ہو. اب دیکھیے کانا کے بعد ان آیات میں کانا کے فوراً بعد لفظ جلالہ اللہ تعالیٰ کا اسم آیا, اس میں ذات آیا ہے اور اس کے بعد دو صفتیں دو اسم آئے ہیں اور ان کا ذکر کہاں کیا جا رہا ہے ماضی میں. ان صفات کی بات ماضی میں ہونے کی بات کی جا رہی ہے کہ کان اللہ علیما حکیما کہ اللہ تعالی جاننے والا باخبر حکمت والا تھا. یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اللہ کو اس کا علم نہیں تھا, اللہ کو پہلے سے علم تھا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اور اللہ تعالیٰ وسعت والا حکمت والا تھا. یعنی دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز جو کوئی عمل ہے کوئی کام بھی ہے اس میں تنگی نہیں ہے, وہ تو بہت وسعت والا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا تھا اس لیے کوئی بھی اس پہ غالب نہیں آ سکتا. جب وہ پہلے سے ہی ہے تھا اور ہے بھی تو اس لیے اس پہ کوئی غالب ہو اور اس کے فیصلوں پہ کوئی یعنی تنقید نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا تھا. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا تھا. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. اور اللہ تعالیٰ طاقت والا اور غالب تھا. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اور اللہ تعالیٰ غنی یعنی بے پرواہ اور تعریف والا تھا, تعریف قابل تعریف تھا. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا تھا. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا تھا. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اور اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا قدردان شاکرن قدردان علیمہ جاننے والا. اللہ تعالیٰ کی طرف جب لفظ شکر کی نسبت ہوتی ہے تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے قدردان. بندے کی طرف جب نسبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا کیا کرنا شکر ادا کرنا اس کی تعریف کرنا. ان اللہ کان علیما حکیما. جی یہاں ایک اور تاکید کا ذکر آ گیا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان علیما حکیما. بے شک اللہ تعالی جاننے والا حکمت والا تھا. ان اللہ کان عزیزا حکیما. بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا تھا. ان اللہ کان توابا رحیما. بے شک اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا تھا. ان اللہ کان غفورا رحیما. بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا تھا. ان اللہ کان علیا کبیرا. بے شک اللہ تعالی بلند و بالا علیا بلند کبیرا بڑا تھا. ان اللہ کان علیما خبیرا.
یقیناً یا بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا باخبر تھا. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا تھا. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا تھا. فإن اللہ کان غفورا رحیما. جی کبھی کبھار فاشل میں آتا ہے تو اس وقت تو کا معنی بھی آتا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا تھا. فا کا مطلب تو یا پس بھی ہوگا اس میں؟ ہاں جی، ہم اپنے پاس لیکن من جو کتاب کے اندر تھا وہ تو کے معنی میں ذکر کیا گیا. فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا قدرت والا تھا. تو یہ آیات ان میں پچھلے جو سبق ہیں تاکید کے جو الفاظ پڑھے ہیں وہ بھی آگے، اور کانا جو آج پڑھا ہے اس کا بھی مفہوم اس کے اندر واضح ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کی دو صفات ان کا بعد میں ذکر کیا ہے جو جس کا تعلق ماضی میں کی جا رہی ہیں. در ذہن آیات کا ترجمہ بھی آپ خود کر سکتے ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان ناشکرا تھا. جی وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان ناشکرا تھا. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جلد باز تھا. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان بخیل تھا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹ جانے والا تھا. ان العہد کان مسئولا، عہد جو معاہدہ ہوتا ہے، بے شک معاہدہ عہد کان مسئولا قابل مواخذہ تھا، یعنی اس کے بارے میں لازمی سوال کیا جائے گا نا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے دیکھیے وہ یہ آسان ہے. الکتاب، ذَلِكَ الکتاب، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ پڑھا تھا ذَلِكَ کا معنی ہوتا ہے وہ، لیکن جب قرآن مجید میں آتا ہے تو اس کا معنی یہ اس معاملے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، دور کی چیز کو قریب کرنا. تو یہاں بات کیا ہے؟ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ سے مراد پیچھے جو بات چل رہی ہے. اور یہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلك علی اللہ یسیرا. اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان تھا، یعنی تمہیں جہنم کے اندر ڈالنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس لیے تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ شفقت کرتا ہے. اور جس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ جہنم میں پھینکے گا. اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے آسان تھا. تو یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی؟ خبر دے دی. ان الشیطان کان للانسان عدوا، جی بے شک شیطان انسان کا دشمن تھا. تو اللہ تعالیٰ نے خبر پہلے سے دے دی کہ بے شک شیطان انسان کا دشمن تھا. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان تھا. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ جو بات پیچھے چل رہی ہے یہ کتاب میں، فی بھی آ گیا، کتاب میں لکھا ہوا. الکتاب فی الکتاب، کتاب میں، ٹھیک ہے. یہ کتاب میں لکھا ہوا، تحریر کردہ تھا، لکھا ہوا تھا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو رسوا کرنے والا تھا.
اور شیطان انسان کو رسوا کرنے والا تھا۔ جی اب یہ دیکھیے یہ آیت پوری آ گئی۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ما کا معنی ہم پیچھے پڑھا نہیں، نہیں تھے، نہیں تھا ابراہیم یہودین، یہودی، کانا یہودین، ٹھیک ہے وہ بات آ گئی، ولا نصرانین اور نہ عیسائی، ولیکن اور لیکن، کان حنیفن وہ یعنی ابراہیم، یکسو مسلمن مسلم تھا۔ ابراہیم نہ یہودی نہ نصرانی تھا لیکن وہ یکسو مسلم تھا۔ یہ پوری آیت کا جو مفہوم ہے وہ اب تک جتنا ہم نے پیچھے پڑھا اس کی روشنی میں پورا ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ عربی محاورے کے مطابق کانا کا ایک اور مطلب یقیناً ہے، یعنی کانا کا ایک مطلب یقیناً بھی ہے۔ درس بالا پہلی آیت کا ترجمہ یقیناً اللہ باخبر اور حکمت والا ہے ہوگا۔ کان اللہ علیما حکیما، تو اللہ تعالیٰ یعنی اوپر جو آیات ہم نے پڑھی ہے وکان اللہ علیما حکیما، تو یقیناً کے ساتھ ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر اور حکمت والا ہے۔ ہاں جی، جب اس کا یقیناً کے ساتھ ترجمہ کریں گے تو پھر اس میں کیا آ جائے گا؟ ہے آ جائے گا۔ اور جب ہم ویسے ترجمہ عام عربی محاورے کا کریں گے تو اس وقت تھا آئے گا، یعنی عام عربی میں کانا یا بعض اوقات کانا کا جو ترجمہ ہے وہ کیا آتا ہے؟ وہ تھا، وہ تھا، ٹھیک ہے۔ جس صفت کا ذکر ماضی میں کیا جا رہا ہے اس کے لیے تھا کا آیا کہ وہ ہو ماضی میں تھا۔ لیکن جب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ان صفات کا خاص کا ذکر کیا جائے گا کانا کے ساتھ تو پھر یقیناً کے معنی میں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ہم یہ نہیں وہ پہلے تھا تو اب نہیں ہے، تو گویا کہ اس وقت ترجمہ کیا ہوگا؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ساری آیات کا پھر ترجمہ اسی طرح ہی کریں گے، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ وسعت والا حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک یقیناً، یعنی یہ ڈبل تاکید اور زیادہ کلام کے اندر وزن پیدا ہو گیا، یعنی پختگی آ گئی کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اس طرح اس کا ترجمہ ہوگا۔ کہتے ہیں 10 ذیل آیات میں سے ایک اس حصہ کو نمایاں کریں جہاں کانا کے بعد ایک ایسا مکمل جملہ موجود ہے جسے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو ان آیات میں پورا جملہ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، تو یہاں كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا یہ پورا جملہ آ گیا اس آیت میں۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، فَإِنَّ لِلَّهِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہ پورا جملہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، جلد باز ہے۔ تو کانا کے ساتھ جو دوسری چیز ہمیں سمجھ آئی کہ کانا کا ایک ترجمہ کیا آتا ہے؟ یقینا، ایک ہے ترجمہ وہ تھا اور دوسرا ہے کانا ترجمہ یقینا اس وقت کانا کا
کے ساتھ آیات کا ترجمہ کان اللہ علیما حکیما یقینا. اللہ تعالی جان علم والا اور حکمت والا ہے. اس وقت ترجمے کے اندر ہے آئے گا، آخر میں تھا نہیں ہوگا. اگر ویسے ہو عام تو وہ تھا. اللہ تعالیٰ کی صفات کے یقیناً کا ترجمہ آئے گا تو اس وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت ہر وقت بدرجہ تام پائی جاتی ہے. تو الحمدللہ آج کے سبق میں جو ایک چیز کے اضافے کے ساتھ کانا، جس کا عموماً وہ تھا کے ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے، مفہوم بیان کیا جاتا ہے، زمانہ ماضی میں جو گزرا ہوا ہے اس کے اندر اس صفت کے متعلق خبر دی جا رہی ہوتی ہے. تو وہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی الفاظ کانا کے ساتھ آتے ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر وہ آیات کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے ان کا تذکرہ کیا، اور پھر اسی طرح یعنی پچھلے اسباق میں سے جو چیزیں، جو الفاظ یا جو حروف ہم نے پڑھے ہیں، یعنی کسی بھی اسم کے ساتھ، فی کے ساتھ یا لام کے ساتھ، دل انسانی، دی الکتاب، دل کتاب، تو اسی طرح جو کے ساتھ ساری باتیں آج کے اس سبق میں ہم نے مکمل پڑھ لی ہیں. آیات کو خود بخود سمجھنے کی استطاعت ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے. اللہ تعالی ہمیں یعنی مزید اس کو مکمل کرنے کی اور جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.